السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں آج بہت اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا بھی ہے اور پڑھ کے ان کے گھر میں اللہ نے خوشیاں بھی دی ہیں۔ یہ خاص اولاد کے لیے ہے، جو لوگ بہت سارے بیچارے علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اکثر شادی کے بعد ساس وغیرہ کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم دادی بنیں، نانی بنیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر گھر میں تھوڑے سے اس قسم کے اگر حالات ہوں کہ اولاد نہ ہو رہے ہو یا ٹائم لگ رہا ہو تو پھر گھر کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ وظیفہ بہت آزمودہ ہے۔ یہ آپ لوگ اگر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے اولادیں نہیں ہو رہی جس کے ہاں بھی، تو اللہ پاک ان کو اس وظیفے کی برکت سے اولاد کی خوشیوں سے نوازے گا، اور ماشاءاللہ سے نیک صالح اولاد ہوگی۔ تو میں آپ کی اس میں یہ بہت اچھا آزمودہ وظیفہ ہے، آپ لوگ اگر اس پہ عمل کریں گے، جو بھی بے اولاد ہیں تو اللہ نے ان کی جھولی بھر دینی ہے اولاد سے، نیک صالح اولاد سے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ مریم ڈیلی ایک ٹائم باندھ لیں۔ آپ جیسے فرض کریں اگر آپ نے شام میں پڑھنا ہے تو پھر اگر آپ شام میں 4 بجے پڑھیں گے تو آپ ڈیلی 4 بجے پڑھیں گی۔ اگر آپ نے کوئی بھی ٹائم ایک رکھنا ہے بس دن میں یا رات میں، اس ٹائم پر آپ نے اول آخر سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے درود شریف اول آخر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد دوبارہ سے آپ بسم اللہ پڑھیں گی۔ درود شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی، اس کے بعد میں درود شریف کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد میں پھر آپ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کو کھانے سے، اس کو پڑھنے سے آپ کی بہت ساری مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بادام اور اخروٹ، ان 2 چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ لیڈیز نے بادام کھانے ہیں بغیر بھگوئے، صبح میں 4 یا 5 بادام، اور اپنے ہسبینڈ کو وہ لوگ اخروٹ کھلائیں۔ یہ 2 چیزیں بہت آزمودہ ہوتی ہیں جن کی اولاد نہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں پھر اگر زیادہ لیڈیز ہی پڑھتی ہیں اس قسم کے وظیفے کہ بھئی چلو ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، تو لیڈیز نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں جب تک یہ وظیفہ کا وہ شروع انہوں نے کر دیا ہے، اور 41 ڈیز اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو 41 ڈیز تک وہ کوشش رکھیں کہ زیادہ تر باوضو رہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے باوضو رہنے سے اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی ہے، اور اللہ پاک اس کو اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک، ویسے بھی وضو کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی آپ دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفے میں آپ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو کر لیں گے، اور پھر باوضو ہو کر اللہ سے رو کے دعا مانگیں گے آپ کو جو بھی مشکل ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل آج کل کیا ہے کہ لوگوں کی اولادیں بہت مشکل سے ہو رہی ہیں، اولاد کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے یہ بہت آزمودہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو بادام اخروٹ بتائے ہیں، بادام جو ہے وہ لیڈیز نے کھانا ہے بغیر بھگوئے، صبح میں نہار منہ 4 لے لیں، 3 لے لیں۔ اخروٹ جو ہے وہ آدمیوں نے کھانے ہیں، ان کو رات میں سوتے ہوئے کھلا دیں۔ اور پھر لیڈیز نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، یعنی کہ نماز والا درود۔ اس کے بعد میں سورہ، جو بھی آپ سورت پڑھتی ہیں نا، تو سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے کر لی بسم اللہ درود شریف پڑھتے ہوئے، اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ جتنی دفعہ بھی، جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ 11 دفعہ سورہ مریم پڑھیں گی، تو سورہ مریم پڑھنے سے پہلے آپ ہر دفعہ جب بھی شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ مریم شروع کریں گے، اور آخر میں پھر آپ نے جب اس کو اینڈ کرنا ہے تو منہ سے، زبان سے نہیں بولنا، لیکن دل میں یہی خیال رکھنا ہے، تصور میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشیوں سے نواز رہا ہے، اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے۔ یہ آپ لوگ لیڈیز 41 دن پڑھیں، اور انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر یہ آپ لوگ خوشخبری سنیں گے۔ لیکن اس دوران عورت جتنا چاہے زیادہ تر درود ابراہیمی کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ایک وقت رکھ لیں، ایک جگہ رکھیں۔ فرض کریں اگر آپ کمرے کے ایک کونے میں پڑھ رہے ہیں
تو اسی کونے میں آپ نے 41 دن تک پڑھنا ہے لیڈیز نے. جو ناخا کے دن ہے وہ بعد میں آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن کمرے کی جگہ چینج نہیں ہو اور نہ ہی اس میں ناخا ہو. اگر آپ نے ناخا کرا تو پھر آپ کو وہ دن جو ہے، ایک تو ناخا ہو جاتی ہے عورت کی، وہ الگ بات ہے، اس کا نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے جان چلا کے جیسے ہمیں کہیں جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، اس دن وہ رہ گیا تو پھر آپ نے دوبارہ سے 41 ڈیز پورے کرنے ہیں. اور جو ناخا کے دن ہے اس کو یہ کہ آپ بعد میں کاؤنٹ کر کے پورے 41 ڈیز کر لیں، کیونکہ وہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں معافی ہے. لیکن اگر آپ خود سے آپ نے فرض کریں آج وظیفہ نہیں پڑھا تو وہ جو اثر ہے وظیفے کا جتنے دن آپ نے پڑھا تھا وہ اثر ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اگر کہیں جانا بھی ہے تو پہلے آپ وظیفے کا جو بھی آپ کا ٹائم ہے ایک ٹائم باندھ لیں. اس میں ٹائم کی بھی پابندی ہے. جیسے فرض کریں اگر آپ صبح میں فجر میں پڑھ رہی ہیں یا ظہر میں پڑھ رہی ہیں یا عصر میں پڑھ رہی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عشاء میں پڑھ لیتے ہیں یا ظہر کے بعد پڑھ لیتے ہیں. بس ایک ٹائم رکھیں، ایک ٹائم، ایک جگہ، ایک روم، اور اتنا اس میں پڑھیں نا کہ کوشش کریں کہ اس روم میں آپ دروازہ بند کر کے اس طرح تنہائی میں بیٹھیں کہ جیسے آپ اللہ کے حضور جھکی ہوئے ہیں، آپ اللہ سے عبادت کر رہی ہیں اور آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ زبان پر ایک آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ اللہ سے التجا کر رہی ہیں. آپ اس طریقے سے یہ وظیفے کا عمل کریں، انشاءاللہ والعظیم، انشاءاللہ الرحمن، اللہ نے چاہا تو 41 دن یا کچھ مہینے بعد ہی آپ خوشخبری سنیں گے. اللہ آپ کو اولاد جیسی نیک اولاد سے بلکہ نوازے گا. آپ لوگ یہ کریں میری بہنوں، انشاءاللہ اس وظیفے کے عمل سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں جو بہنیں بے اولاد ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. تو وہ بہنیں یہ اس آزمودہ وظیفے کو کریں انشاءاللہ 41 دن. اگر 41 دن میں رزلٹ نہیں آتا تو دوبارہ سے آپ 41 دن کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ہو جاتا ہے نا انسان نا امید ہو کے چھوڑ دیتا ہے. آپ نا امید ہو کے چھوڑیں نہیں اس وظیفے کو، بلکہ دوبارہ سے شروع کریں. دیکھیں ہم اگر فرض کریں ابھی ہمیں بخار ہے، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں آرام ہے. اسی طریقے سے اللہ کا کلام ہے، اس میں ہمیں کہیں اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہے کہ ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ایک دفعہ آپ نے 41 دن کا پیریڈ پورا کرا، آپ نے دیکھا ہے 1 مہینہ کہ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ دوبارہ سے شروع کریں. لیکن انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ دوسری تیسری دفعہ میں آپ خود خوشخبری سنیں گی کہ ہاں اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازنا اسٹارٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. آپ ضرور اس وظیفے میں عمل کریں. اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کا جب شروع کرنا ہے نا تو اللہ کی رحمت اتنی جلدی آپ پہ برسے گی نا کہ آپ خود اندازہ نہیں کر سکتی کہ اللہ کی رحمت اتنی جلدی آپ پر آ گئی ہے کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، خاص طور سے اولاد نرینہ کے لیے. لیکن اولاد نرینہ کے لیے مرد کو چھوارے کھلائیں، بادام کھلائیں، اخروٹ کھلائیں، اور آپ جو ہے صرف صبح میں 4 سے 5 بادام لیں گی. بہت سی عورتوں کو یہ ہوتا ہے، ابھی تک میں نے سنا ہے کہ وہ اگر صبح میں نہار منہ بادام بغیر بھگوئے کھا رہی ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر لیڈیز نہار منہ بغیر بھگوئے بادام کھائیں گی تو وہ زیادہ جلدی اثر کرتا ہے. لیکن اگر بہت سی لیڈیز کو ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہونے کی پرابلم ہے تو پھر وہ رات میں بادام بھگو دیں، 4 بادام 5 بادام، ٹھیک ہے، بس 4 یا 5 لیں، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ صبح میں اٹھ کے نہار منہ کھا لیں. اور اگر وہ ویسے ہی کھا رہی ہیں تو زیادہ اچھا ہے. اب مجھے اس ویڈیو کا میں جب بنا کے بھیج رہی ہوں، پلیز جو بھی بہنیں اس ویڈیو سے میری اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ یہ وظیفہ شروع کریں. بس یہ دیکھیں یقین کامل ہونا چاہیے ہمارا. یقین کے ساتھ ہم کچھ کام کریں گے نا تو اس کام میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. اپنے دل میں یہ رکھ لیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھوں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک میری گود بھرے گا. اور پڑھتے ہوئے ذہن میں بھی یہی رکھیں. آپ زبان سے پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کا دل دماغ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک یہ کلام پاک کی اتنی اکثر صورت ہے، یہ میں پڑھ رہی ہوں، اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک میری گود بھر مجھے اولاد نرینہ دے. اولاد نرینہ کی دعا کریں، ساتھ میں اولاد کا بھی بولیں کہ اللہ پاک پہلی دفعہ میں اولاد نرینہ نہیں دیتا، دوسری دفعہ میں دے دیتا ہے. لیکن آپ اللہ سے مانگیں گی نا تو اللہ کہے گا ہاں بھئی میں ان کو ان کی خواہش کے مطابق نوازوں. اللہ پاک کیا دیر سویر ہوتی ہے لیکن اللہ کیا دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر دیر ہو رہی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے،
اس میں یہ نہ سوچیں، ڈس ہارٹ ہو کے وظیفہ نہ چھوڑیں، یا ڈس ہارٹ نہ ہو جائیں ہم تو محنت کر رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہو رہا، ایسا نہ سوچیں۔ اللہ پاک کسی بندے کو آزماتا بھی ہے اور کسی کو جلدی بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ پاک دیتا ضرور ہے، اپنی نعمت سے ضرور نوازتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ اس وظیفے، جو بھی لیڈیز ہیں جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، تو انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ میری دعائیں ہیں اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ لوگوں کی گودے بھرے گا۔ چلیں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔